راہبر و رہنما قرآن پاک، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت و لاجزال است قدیم۔ السلام علیکم صدر محترم، معزز حاضرین گرامی، آج میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے سامنے متبرک و بابرکت کتاب الہی یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے موضوع پر اپنی بساط کے مطابق کچھ عرض کروں گی۔ صدر محترم، سارا عالم جانتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس الہامی کتاب ہے جو قاری کو اپنے انسانی مطلوب سے متعارف کراتا ہے اور اپنے انسانی مطلوب کو مخالف عنصر کے بالمقابل مختلف زبانوں میں ایک مخصوص کردار ادا کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔ قرآن پاک ہی انسان کے شعور کو، اس کے روحانی جذبات کو، اس کی دنیوی خواہشات اور اس کے اخلاقی معاملات خاص پورے انسان کو حرکت میں لے آتا ہے۔ صدر مکرم، خدا تعالیٰ کے محبوب پیغمبر تاجدار مدینہ سرور کونین سے قرآن پاک کی عظمت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات علم کا سرچشمہ اور دلوں کی بہار ہے، انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے آیا ہے اور میں قرآن و سنت کی اتباع کرنے والوں میں ہوں، میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کرنے والا نہیں۔ شیر خدا حیدر کرار ابو تراب مولائے کائنات باب العلم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کنجی ہے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ قلب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پیدا ہو۔ قرآن پاک ہی نے بشر کو صداقت، الفت، قناعت، صبر، عدل، انصاف، محبت و مروت، جود و سخا، عفو، درگزر جیسے ضابطہ اخلاق سے نوازا ہے، اور قرآن پاک کی دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ روحانی قندیل ہے جس کی روشنی میں دنیا و آخرت کے تمام حقائق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی قرآن میں ہے ابتر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماہو پروین کا امیر، تن با تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ جناب والا، قرآن ہی وہ واحد الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہی میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اس کتاب کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ اور یہ حقیقت جو بھی روز روشن کی طرح ہم سب پر عیاں ہے کہ قرآن پاک دوسری الہامی کتب کے برعکس آج بھی اپنی اصل شکل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن مجید وہ عظیم ترین کتاب ہے جو ہر لحاظ سے بے مثل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل بنا لائیں تو وہ ہرگز اس کی مثل نہ بنا سکیں گے، خواہ وہ دوسرے مددگار بن جائیں۔ صاحب صدر، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی کہ ایک بہترین زندگی کا راز قرآن کی تعلیمات میں پوشیدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔